کہ اندر انسان کمیاں کوتاہیاں نیکیاں اچھے کام بھی کرتا ہے برے بھی کرتا ہے. تو جب جمعے کا دن آتا ہے تو اگر اس نے پچھلا ایک ہفتہ غلطیاں کی تو یہ اس کے پاس آخری آپشن ہے کہ اب وہ توبہ کرتا ہے. تو اگر وہ توبہ کرتا ہے تو یہ دن اس کی توبہ کا بن گیا اور اس کے لیے یہ خوشی کا دن بن گیا. اور جو نیک عمل کرتے ہیں وہ جب اللہ کے حضور آج کے دن آ کے حاضر ہوتے ہیں تو وہ ایسی ایک خوش قسمتی ان کی کہ ان پہ اللہ کریم کا اتنا کرم اور فضل ہوتا ہے کہ ایک ہفتہ ان کا کامیابی کے ساتھ گزرا، قرآن و سنت کے مطابق گزرا، اور ان پہ اللہ اپنا فضل کرتا ہے، گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے اور نیکوں کو انعام عطا فرماتا ہے. تو یہ ان کے لیے خوشی کا دن. اس لیے یوم عید کا دن بھی جمعے کا دن ہے. مسلمان شاید اس کو سمجھ نہیں رہے کہ یہ ہمارے لیے کتنی زیادہ ضروری ہے کہ نماز جمعہ شوق نال، محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، عشق کے ساتھ، لگن کے ساتھ جمعے کی تیاری کرنی اور لگن و عشق کے ساتھ آ کے حاضر خدمت اللہ کے حضور سجدہ ریزی کے لیے انتظار کرنا. اور انتظار کرنا، بعد بندے آتے ہیں کہ جناب وہ ٹائم ٹیبل کا اندازہ لگاتے ہیں، جناب 10 منٹ رہ جائیں گے تو پھر میں جاؤں گا، 5 منٹ رہ جائیں گے پھر جاؤں گا، اتنا ٹائم رہ گیا. یہ بھئی اپنی مرضی کا نظام تو نہیں ہے. جمعے کی واحد وہ نماز ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب جمعے کا وقت ہو جائے یا اذان تم سن لو تو پھر فوراً چھوڑ دو سب کچھ، جو خرید و فروخت ہے چھوڑ دو، تمام کاروبار چھوڑ دو. علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا حکم آ گیا کہ چھوڑ دو تو اس کے بعد کوئی کام کرنا بندے پہ حرام ہو جاتا ہے. وہ رزق اس وقت کمانا بھی حرام ہے. اور آگے اللہ کریم فرماتا ہے جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، عرب کا ایک کلچر تھا، ہمارے بھی ادھر جب مسجد میں خطبہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ فیری والے جو یہ چھابڑی والے ان کو شیطان ورگلاتا ہے کہ جناب آؤ تم آ کے مسجد کے قریب آؤ، اعلان کرو. لوگوں کے دلوں میں بعض ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں مجبور بھی ہوتے ہیں، کسی نے سبزی لینی ہوتی ہے، کسی نے کوئی، تو اس کی جب ضرورت کے متعلق اعلان ہوتا ہے اس کا دل کرتا ہے کہ میں مسجد سے اٹھ کے جا کے سبزی خرید لوں یا کوئی کپڑا خرید لوں. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ حدیث پاک ہے کہ حضور منبر پہ جلوہ افروز تھے، جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. تو باہر اس وقت نا ایک نظام تھا، ایک سسٹم تھا عرب کے اندر، جب کوئی چیز فروخت کرنے والا آتا تو وہ کوئی چیز کا کھڑاک کرتا، کوئی چیز بجاتا یا تاڑیاں بجاتا یا کوئی چیز کھڑکاتا، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جناب یہ فلاں چیز فروخت کرنے والا آ گیا. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، اور جب لوگوں نے باہر کوئی چیز بیچنے والے کا اعلان سنا تو وہ مسجد سے اٹھ کے چلے گئے. مسجد میں صرف 10 سے 12 یا 13 لوگ تقریباً موجود رہ گئے. اللہ نے فرمایا، اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر یہ 12-13 لوگ بھی نہ رہتے تو اللہ کریم قریب تھا کہ رب عذاب نازل کر دیتا. اس لیے جمعے کے متعلق ہے کہ یہ ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ کے جمعہ کے لیے پابندی کے ساتھ، باقاعدگی کے ساتھ آیا کرو کہ یہ تمہارا ایک امتحان ہے، اور امتحان سے تم ڈیلیٹ ہو گئے، پیچھے چلے گئے تو پھر پیچھے چلے گئے. اس لیے جمعے کے متعلق بڑی وعید بھی آئی ہے کہ جس نے لگاتار 3 جمعے چھوڑے اس نے اپنے ایمان کو ایک گٹھری میں باندھ کے اپنی پشت کے پیچھے پھینک دیا، اس کا اور ایمان کا کوئی تعلق ہی نہیں رہ گیا. اس لیے نماز جمعہ جو ہے یہ آج کی دعوت فکر، نماز جمعہ کے متعلق جلدی آیا کرو اور اگلی صف پہ بیٹھا کرو. جو پہلے آئیں وہ اگلی صف پہ بیٹھے، یہ بھی انعام ہے. میرے نبی فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز کے لیے آئے اور پہلی صف میں آ کے بیٹھے، جب تک وہ جماعت کا انتظار کرے اس وقت تک اللہ اور اللہ کے فرشتے اس پہ درود بھیجتے رہتے ہیں. ٹھیک، اور تم آ بھی جاتے ہو اور پھر ایسے، اور حضور نے اس سے بھی منع فرمایا ہے مسجد میں بھیڑوں بکریوں کی طرح نہ بیٹھا کرو، سب جب بھی بیٹھو سب بندی میں بیٹھو. یہ ایک ڈسپلن ہے اسلام کا، یہ نظم و ضبط دیا ہمیں، قاعدہ قانون دیا ہے. جب آؤ اگلی صف پہ، جو پیچھے آئیں وہ پیچھے بیٹھے، جو پہلے آئیں وہ پہلے بیٹھے. ٹھیک ہے، تو آپ پھر جب حضور نے فرمایا نا کہ جو اگلی صف میں بیٹھتے ہیں پھر وہ نماز کا، جماعت کا انتظار کرتے ہیں، تو جب تک وہ بیٹھتے ہیں، بلکہ
آگے تو یہ فرما دیا کہ جب تک وہ نماز پڑھنے والی جگہ پہ بیٹھے رہتے ہیں اس وقت تک اللہ اور اللہ کے فرشتے اس پہ درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اب کوئی باہر کسی گھر میں، کسی بازار میں، کسی جگہ پہ اگر یہ اس وقت انعام مل رہا ہے تو تم بے شک وہ فیصلہ کر لو، لیکن اگر یہ انعام مل رہا ہے تو اللہ کے گھر میں مل رہا ہے، تو تم پھر جب یہاں انعام مل رہا ہے وہ تم چھوڑ رہے ہو، کیسے یار، کیسا شعور ہے ہمارا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے ان پہ درود بھیجتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پہلی صف والوں پہ تو بھیجا، تو یہ درجہ کسی اور پہ بھی ہے؟ فرمایا کہ صفوف ثانی، یعنی جو ان پہلی صف کی دوسری صف ہے اس پہ بھی یہ ہے، پھر آگے درجہ بدرجہ، ٹھیک ہے، جیسے ایک بندہ آتا ہے اسے اتنا اجر ہے، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو، سٹیپ وائز انعامات ہیں۔ اسی طرح سے تو یہ تکبیر اولا، تکبیر اولا جب امام مسجد میں آتا ہے، ٹھیک ہے، مسجد میں آتا ہے امام، آ کے جماعت مسلح پہ کھڑا ہوتا ہے، وہاں پہ کس کے لیے ثواب ہے؟ ہمارے اندر یہ رشک، یہ چیزیں آ جائیں کہ میں نے آج جا کے اذان دینی ہے، میں نے آج جا کے تکبیر اولا پڑھنی ہے، میں نے آج جا کے پہلی صف پہ فلاں جگہ ثواب زیادہ ہے وہاں پہ بیٹھنا ہے، یہ چیز مسلمانوں میں نہیں آ رہی۔ جب یہ چیز آ گئی، انگریز لکھتا ہے، یہودی، وہ کہتا ہے کہ مسلمان کسی دنیا سے، سب دنیا سے آگے نکل جائے گا اور مسلمانوں کا غلبہ آ جائے گا، باقی تمام چیزیں یہ چھوٹی موٹی ہم فوراً ایک دوسرے کے ساتھ ضد لگاتے ہیں، بٹ اڑ پھنسے یہ وہ، او بھائی جس کے لیے رب نے حکم دیا ہے وہ تم حاصل نہیں کرتے، جس سے رب نے منع فرمایا دنگے فسادات سے، وہ دنگے فسادات ہم کرتے ہیں، اور جس کے لیے رب نے فرمایا ایک دوسرے سے سبقت لو، جب میرے دین کے لیے آئے تو خرچ کرنے کے لیے سبقت لو، جب میرے دین پہ قربانی کی بات آئے تو قربانی دینے میں سبقت حاصل کرو، جب عبادات کا مسئلہ آئے تو عبادات زیادہ ایک دوسرے سے کر کے سبقت حاصل کرو، یہ رشک کرو، باقی چیزیں حرام ہیں۔ مسلمان کو مسلمان کی غیبت کرنا، مسلمان کو مسلمان پہ حملہ کرنا، مسلمان کو مسلمان کے خلاف، یہ چیز اسلام نے ہمیں اجازت دی ہے کہ جناب اس پہ آؤ، یہ کرو کہ جناب فلاں بندہ تہجد پڑھتا ہے، میرا دل چاہتا ہے میں اشراق بھی پڑھوں، میں چاشت بھی پڑھوں، میں فلاں بھی کروں، میں یہ بھی کروں، میں وہ بھی، یہ چیزیں جب ہمارے اندر یہ جذبہ آئے گا، یہ بچے ہمارے اسکولوں میں جانے والے، کالجوں میں جانے والے، جب ان کو یہ جذبہ آ جائے تو کیا بات ہے، پھر مسلمانوں کو کوئی طاقت نہیں جو گرا سکے۔ تو یہ چیز میرے دوستو، یہ بیدارگی ہے، یہ ایک جذبہ ہمارے اندر آ جائے تو جناب کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ چیز جب ہم حاصل کریں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے۔ تو تمام دوست میلی نماز جمعہ کے لیے جب اذان دیکھیں، ایک تقریباً 30 سے 40 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، پہلی اذان اور ممبر پہ بیٹھ کے، یہ بھی آپ لوگوں کی سستی کی وجہ سے، ورنہ یہ جو سنتوں کا ہم ٹائم دیتے ہیں یہ ٹھیک ہے، علماء کرام نے فرمایا ہے، فقہ نے فرمایا، اجازت بھی دی ہے، لیکن اصل بے عینے ہی جو اصل سنت ہے وہ یہی ہے کہ تم سنتے آ کے جو دونوں اذانوں کے درمیان میں وقفہ ہے اس وقفے میں آ کے سنتے پڑھو، یہ اول انعام پانے کا صحیح طریقہ۔ تو یہ نہیں بھی چلو ٹھیک ہے میں 5 منٹ رہیں گے تو تقریر ختم ہوگی، تو اس کا مطلب کہ تمہیں قرآن و حدیث کے ساتھ کوئی پیار ہی نہیں ہے۔ تیری اصلاح کون کرے گا؟ فرشتے آئیں گے آسمان سے اتر کے تجھے اصلاح کریں گے کہ جناب تجھے تبلیغ کریں گے، کہ نبی تو نہیں آئے گا، اب یہ نبی کے غلام ہی تمہاری تربیت کریں گے، تمہیں واعظ و نصیحت کریں گے، یہ تمہیں سننا پڑے گا، جب سنو گے تو بچو گے، نہیں سنو گے، نہیں عمل نہیں کرو گے، تم گمراہی کی طرف چلے جاؤ گے۔ اس لیے یہ جو میرے نبی کی سنت ہے، اور حضور جمعے کی جماعت سے پہلے واعظ فرماتے تھے، صحابہ خلفائے راشدین بھی فرماتے تھے، یہ اس وقت سے لے کے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اور مسلمان بڑے جذبے اور شوق کے ساتھ جا کے گفتگو سنتے تھے کہ ہمارے نبی کے ارشاد پاک، ہمارے نبی کی محبت کے انمول موتی بکھیرے جا رہے ہیں۔ تو وہ جناب وہ اس طرح کے ساتھ جا کے وہ صحابہ بیٹھتے تھے، انعام حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرتے تھے، اور ہم کیا کرتے ہیں، چلے یار پچھوں جاواں گے تے پچھوں ہی اٹھ کے آ جاواں گے، بعد جاواں گے تے پھر پچھوں نکلنا سوکھا ہو جائے گا، اگلی صف تے جا کے بیٹھے، اور بھئی اللہ دے بندے ہو اگلی صف تے بوو گے تے ثواب زیادہ لو گے، پیچھے بوو گے ثواب گھٹ پاؤ گے، ٹھیک ہے۔ تو نماز دے متعلق تے بڑی فضیلت ہے، بڑے درجات نے،
کہ نماز کچھ بندے پڑھتے ہیں 200 سے 300 درجے تک، غالباً غنیۃ الطالبین میں حضور غوث پاک نے لکھے ہیں کہ ایک نماز پڑھتا ہے اس کو 200 درجے ملتے ہیں، اس کو اتنا ملتا ہے، اس کو اتنا ملتا ہے، اور بعد پڑھتے ہیں وہ بہت ہی شاید کہ نماز ایسے جنہوں نے بھی اڑدے چلو قبول ہی ہوگی، اسی درجے پر جاتے ہیں اور نماز کے اس جو فیوز و برکات ہیں ان کو حاصل نہیں کر پاتے۔ تو جب وہ فیوز و برکات آپ حاصل کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ دوبارہ نماز نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ نماز پڑھنی ان مومن چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ مومن اور کافر میں سب سے بڑا جو فرق ہے وہ نماز ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں ہم انسان ہیں اور کوئی ہم معصوم نہیں ہیں کہ میں دعویٰ کروں یا آپ دعویٰ کریں کہ آپ بڑے پارسا ہیں، تو یہ بھی دعویٰ نہیں ہے، ٹھیک ہے بھئی؟ یہ نماز سجدہ کرنا ہی ندامت ہے، توبہ ہے۔ تو اگر تم گناہ گار ہو تو گناہ گاروں کا حق زیادہ بنتا ہے، نیکوں سے حق زیادہ بنتا ہے۔ وہ تو گناہ گار ہیں، وہ اپنے رب کے حضور آ کے سجدہ کریں، آنسو بہائیں، اور میرا رب فرماتا ہے یار، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جو بندہ ایک غلطی کرے پھر توبہ کرے، پھر غلطی کرے پھر توبہ کرے، پھر غلطی کرے پھر توبہ کرے، پھر غلطی کرے پھر توبہ کرے، حتیٰ کہ ایک دن کے اندر 70 بار غلطیاں کرے، 70 بار معافی مانگے، رب فرماتا ہے مجھے دوسرے بندوں سے وہ پیارا لگتا ہے، وہ میری کبریائی کو، میری طاقت کو وہ تسلیم کرتا ہے، اور میرا رب مجھے بخشنے پہ قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہ بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، یار میں اگے تے نماز پڑھی نہیں، یار جمعہ ہے، فلانا بندہ کی کہے گا۔ اچھا جب مر گئے، جب مرے تو پھر فلانا کیا کہے گا؟ پھر تو چار پائی پہ بندہ لیٹا ہے جناب، اب نہ پوچھنے والا کوئی نہیں، پھر کیا بنے گا؟ اس لیے میرے دوستو، آپ سب اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، جس کے ساتھ آپ جتنا پیار کرتے ہیں اتنا اسے دین کی طرف لے کر آئے۔ جس کے ساتھ آپ پیار نہیں کرتے، ٹھیک ہے، وہ کل بھی میں جمعرات پہ سنا رہا تھا کہ ایک بزرگ مائی تھی، وہ کسی صوفی بزرگ کے پاس گئی، کہتی کہ میرے بچے نماز نہیں پڑھتے اور رزق کی تنگی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا بھئی تم بچوں کو صبح نماز اور قرآن کی تلاوت کے لیے اٹھایا کرو، نماز اور قرآن کی تلاوت کے لیے اٹھایا کرو۔ وہ کہتی ماں بی بی کہتی کہ بچے نہیں اٹھتے۔ فرمایا کہ اس لگن کے ساتھ اٹھایا کرو صبح کہ تجھے پتا چلے کہ تیرے کمرے میں آگ لگ چکی ہے، تیرے بچے جل جائیں گے۔ اگر آگ لگ جائے تم اٹھائے گی یا نہیں اٹھائے گی؟ ماں کہتی اٹھاؤں گی۔ فرمایا اسی طرح ہی اگر تو نے نماز کے لیے بچوں کو نہ اٹھایا تو تم اس میں شریک ہو، اپنے بچوں کو جہنم کا ایندھن بنا رہی ہو، بالن بنا رہی ہو، وہ جہنم میں جل جائیں گے، اور تو اگر چاہتی ہے تو اپنے بچوں کو بچا سکتی ہے۔ تو اس وقت ایک بچہ چار پائی پہ لیٹا ہے، دودھ پیتا، تو اسے کون اٹھائے گا؟ ماں ہی ہے نا۔ تو اگر گھر کے اندر کوئی، ظاہری بات ہے ایک دو جی تو باشعور ہوتے ہیں نا، جتنے آپ باشعور ہیں اتنی آپ کی ذمہ داریاں زیادہ ہے۔ جتنا اس دور کے اندر جتنا بندہ اچھا ہے اتنا تنقید کا زیادہ حق رکھتا ہے، جتنا بندہ برا ہے اتنا وہ تعریف کا حق زیادہ رکھتا ہے۔ یعنی جتنا آپ برے ہیں تو آپ برے کو واہ واہ، اور جتنا آپ جب آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جب آپ سجدہ کریں اللہ کے حضور، لوگ آپ کو جو مرضی کہیں، یہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ۔ جب اللہ کے ساتھ آپ رب سے سرخرو ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے گی پر چھوٹے نہ ہاتھ سے دامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا دامن نہ چھوڑیں، باقی اللہ خیر کرے گا۔ ایک گاؤں کا نا عربی بدو، ہماری زبان میں یہ لفظ بڑا عجیب سا ہے، لیکن عربی میں ہمیں جیسے کوئی، ہم گاؤں میں رہتے ہیں اور اس پہ ہمیں فخر ہے، اللہ کا شکر ہے ہم ایک گاؤں میں رہتے ہیں، تو جو گاؤں سے اٹھ کے آنے والا نا اسے وہ بدو کہتے ہیں کہ پنڈ دے رہن والا، ٹھیک ہے۔ عربی زبان میں اسے کوئی ایسی کوئی غلط لغت نہیں غالباً لیا جاتا، لیکن ہماری زبان میں اگر کسی کو بدو کہہ دے وہ کہے گا یار نے میرے بدو کہہ دیتا ہے۔ اگر اس سے بندے کہہ دو کہ تو پنڈ چوں آیا تو انہوں کوئی غصہ نہیں لگے گا، کیونکہ جی میں فلاں پنڈ تو آیا، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بدو آیا تو آ کے اس نے حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہے؟ فرمایا ہاں۔ حساب ہوگا؟
جب ہم مر گئے دنیا سے چلے گئے حساب ہوگا؟ حضور نے فرمایا ہاں، یہ کریمی دیکھے، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا۔ مانگو تو صحیح یار، مانگو تو وہ تو کرم کرنے پہ، تو ہم مانگتے نہیں ہیں، ایک سے نہیں مانگتے، در در سے مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک سے نہیں مانگتے اور در در سے مانگتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ حضور حساب ہوگا؟ فرمایا ہوگا۔ حساب کون لے گا؟ ایک کسی نے تو لکھا ہے کہ اس کے، یا شاید یہ روایت دوسری ہو، لیکن میں معذرت کے ساتھ اس پہ کوئی ایسی چیز نہیں کرتا، دونوں ہی اچھی ہیں۔ اچھا، اس نے کہا کہ حساب کون لے گا؟ حضور نے فرمایا کہ اللہ۔ تو وہ نا اچھلنے لگا، نعرے مارنے لگا، آپ کا رب کتنا کریم ہے۔ حضور فرماتے کہ صحابہ نے تعجب کیا کہ یہ کیوں ایسے کر رہا ہے؟ حضور نے پوچھا بھی تم ایسے کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ حضور پھر تو ہم بخشے گئے، پھر ہم بخشے گئے، پھر ہم بخشے گئے۔ فرمایا اس نے جنت کو پا لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، رب کو پہچان لیا۔ بھی اس سے سوال پوچھا بھی تو کیسے کہتا کہ بخشے گئے؟ اس نے کہا کہ رب کریم ہے، اور میرا اور میرے رب کا کیا مقابلہ؟ میرے کو اتنے ترلے ڈالے تو میں معاف کر دیتا ہوں، تو میرا رب، جب میں اپنے رب کی منتیں کروں گا، اور یہ سجدہ ریزی منتیں ہیں، کوئی بندہ ہے ہمارے مولویوں میں بھی، پیروں میں بھی، کوئی شاذ و نادر بندہ جسے نماز میں حضوری ہو، باقی سارے ٹھیک ہے، وہ اگر ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، یہی وہ ایک نہ جانے کون سا سجدہ ہے وہ 1000 سجدوں سے تمہیں نجات دلا دے، اور ایک سجدہ ہے وہ تمہیں ہزاروں مصیبتوں میں پھنسا دے۔ سجدہ ہی واحد چیز تھا۔ جب حکم تھا نا، حکم الہی تھا آدم کو فرشتوں سے، کرو سجدہ، معراج النبی کی رات ہے، ماہ مقدس ہے، کرو سجدہ۔ تو جب سب نے سجدہ کر دیا تو شیطان نے کہا میں کیوں کروں؟ ایک سجدہ نہ کیا، اور جو فرشتوں کا استاد کہلانے والا، فرشتوں کی صف اول میں ٹھہرنے والا، وہ لعین اور مرتد ہو گیا۔ وَاسْتَكْبَرَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ ہو گیا کافر۔ کون؟ لعین۔ یہ ہم ایک رکعت میں جب سجدہ کرتے ہیں نا، سمجھا کریں، یہ بھی چیزیں ایک سسٹم میں ہیں۔ جب آپ سجدہ کرتے ہیں، جب فرشتوں نے ایک سجدہ کیا نا تو سر اٹھایا سجدے سے، حکم ایک سجدے کا تھا، جب سر اٹھایا تو دیکھا جو ابلیس تھا وہ کافر ہو چکا تھا، لعین ہو چکا تھا۔ فرشتوں نے پھر فوراً اللہ کی حمد و ثنا کرتے دوسرا سجدہ کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں بچا لیا کافر ہونے سے۔ تو تکبر انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے، اور عجز مردہ کر جاتا ہے۔ عاجزی کرنے والا، ہم سب دیکھیں دوست ہیں، عزیز ہیں، مسلمان ہیں، پھر سب سے بڑا ہمارا رشتہ اسلام کا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی سے کمی کوتاہی، غلطی کوتاہی ہو جائے تو غلطی کوتاہی کرنے والا اگر معذرت کرے، عربی جو مالش کہتے ہیں کہ مالش کرے، تو دوسرے کو اسے اللہ کے لیے معاف کر دینا چاہیے۔ اور اگر آپ کسی کو معاف کریں گے تو اللہ کریم آپ کے معاف کرے گا۔ اگر آپ کسی کے پردے ڈالیں گے تو اللہ کریم بروز قیامت ننگے ہو جائیں گے نا سارے۔ جب اس وقت جائیں گے تو اللہ کریم، اگر آپ گناہ گار ہوئے تو ظاہری بات ہے ہم کہاں، ہم گناہ گار ہی ہیں، ٹھیک ہے، بس اس کی رحمت، اس کی کریمی کے طلبگار ہیں کہ اس کے محبوب کے صدقے ہماری بخشش ہو جائے، ٹھیک ہے۔ گلاں بڑی آندیاں پیاں۔ خواجہ غلام فرید نو کسی نے پوچھا کہ جی اے نماز کی چیز، خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن شریف، اے نماز کی چیز تو آپ فرماندے نے کہ کہیں کو ہوش نمازاں دی، وہ اس طرح کر کے بول دینا بھی کہیں کو ہوش نمازاں دی، مینوں کی پتہ نماز کی ہے، میں تو یار دی ادا سمجھ کے پڑھنا، میں تو اپنے آقا دی ادا سمجھ کے پڑھنا، مینوں کی پتہ نماز کی چیز ہے، وہ نماز دا تانوں کی پتہ، مینوں کی پتہ، اور یار دی ادا سمجھ کے سجدے نہ رکھ رہے ہیں۔ سب تو زیادہ بندے دی تذلیل، بندے دی اندر عجز، بندے دا تکبر خاک آلود ہوتا ہے جدو اپنا نک کسی دی بارگاہ رکھ دینا۔ بندہ کسی بندے دے اگے بندہ نک نال لکیراں کڈے، وہ بندہ معاف کر دینا ہے جڑا بندہ رب اگے لکیراں کڈے۔ یار یہی چیز ہے، بس ہے موٹی جی مثال ہے۔ وہ کملیو ایک کام کریا کرو، تہاڈا رب بڑا ہی رحیم ہے، بڑا ہی مہربان ہے۔ یہ آخری آپشن ہے عذاب والی، ہر وقت تلاش کرتا ہے میرا بندہ آ جائے،
آجے نعت نہیں پڑھ دے کہ رحمت میرے حضور دی واجاں پہ مار دے آجا گنہ گارا میں تینوں بچا لواں، ٹھیک ہے؟ تو رحمت حضور دی جدو بلا دی ہے اس وقت بھی نہ جائے بندہ تو پھر جناب ان دی قسمت ہے افسوس کیتا جا سکتا ہے، پھر کی کیتا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو بچوں، آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں دو چیزیں ہیں، عمل بد، نماز۔ صحابہ نے جب عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہے؟ فرمایا جوں جوں تم بدیاں چھوڑتے جاؤ گے، بدیاں چھوڑتے جاؤ گے یعنی گناہ چھوڑتے جاؤ گے، نیکیاں اپناتے جاؤ گے، تمہاری نماز قبول ہو رہی، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہم جو نماز نہیں پڑھتے تو ہم سے کچھ گناہ ایسے سرزد ہوتے ہیں، ان کی بنا پہ ہمیں ہمارا داخلہ بند ہوتا ہے مسجد میں اندر آنے کا، ہمیں نہیں پتا، ہم کہتے ہیں ہم نہیں جا رہے، تم نہیں جا رہے، تمہیں جانے نہیں دیا جا رہا، تمہارے اندر کوئی ایسی چیز ہے بری، جیسے آپ سمجھے نا کہ کوئی بھی چیز گندی چیز وہ آپ کے ڈرائنگ روم میں کی ڈرائنگ روم کہندے نہیں جی انہوں کمرہ جتنے تسی سوندے ہو اوتھے اگر کوئی بلی لبڑی ہوئی چلی جائے تو بندہ ماردہ انہوں پجاندہ ہے، یا ایسی چیز کوئی چلی جائے کہندہ نہ نبی باہر کٹو گند پا دے، ٹھیک ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ٹائم ہے، زندہ ہے تو ٹائم ہی ہے، اگر مر گیا تو پھر ٹائم نہیں ہے۔ ارباں لوگ قبروں میں جائیں سجدوں کے لیے خدا کی قسم ترس رہے ہیں کہ ہمیں قبر سے واپس صرف ایک ہی آرزو کرتا ہے وہ قبر والا مردہ، ہمیں دوبارہ بھیجیں، ہم سجدہ کریں گے، ہم نماز پڑھیں گے، لیکن وہ اپنی آپشن جو بھی ہوتا ہے اسے وہ ختم کر چکا تھا۔ اب یہ چیزیں ہم زندہ ہیں، اس وقت ہمارا امتحان ہے۔ تو میرے دوستوں بچوں، آپ اپنے رب کے حضور رب کو سجدہ کرنا ہے تو اللہ کے حضور سجدہ ریزی کیا کریں، یہ آپ کے کامل ایمان ہونے کی دلیل ہے، آپ کے اپنے رب پہ یقین کرنے کی، اپنے رب پہ ایمان لانے کی دلیل ہے سجدہ ریزی کرنا۔ تو اگر تم اس کے باوجود بھی نہیں کرتے تو پھر یہ دلیل ہے تمہارے رب سے دور جانا۔ تو اللہ توفیق جسے دیتا ہے وہ اللہ کے حضور آ کے عاجزانہ طور پہ سجدہ ریزی کرتا ہے۔ تو جب وہ سجدہ کرتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ سجدہ کرنے والے کو یہ اگر کاش پتہ چل جائے کہ جناب جو میرے رب کی انوار و تجلیات مجھ پہ برس رہی ہیں، قیامت تک بندہ سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ یہ کتنی فضیلت ہے، کروڑوں جمعے گزر جائیں لیکن یہ فضیلت نہیں ختم ہوئی۔ تو میری یہی گزارش ہے آپ سب سے، آپ سب بڑے اچھے طریقے کے ساتھ نماز پڑھا کریں، اور نماز جمعہ پھر اس سے بھی اچھے طریقے کے ساتھ، یہ آپ مسلمانوں کی پہچان کا دین ہے۔